بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 180 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے منافقین کی تردید اور مبالغہ فی التحمیق۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون رد و مبالغۃ فی تجہیلہم فإن الجاہل بجہلہ الجازم علی خلاف ما هو الواقع اعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهله فإنه ربما يعذر وتنفعه الآيات والنذر، وإنما فصلت الآية بلا يعلمون والتي قبلها بلا يشعرون لأنه أكثر طباقا لذكر الصفح، ولأن الوقوف على أمر الدين والتمييز بين الحق والباطل مما يفتقر إلى نظر وفكر، وأما النفاق وما فيه من الفتن والفساد فإنما يدرك بأدنى تفطن وتأمل فيما يشاهد من أقوالهم وأفعالهم۔ خبردار، بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ علم نہیں رکھتے، یعنی آگاہ رہو، یہی لوگ احمق ہیں، بے وقوف ہیں لیکن اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس سے منافقین کا جواب اور ان کی تجہیل و تحمیق میں مبالغہ مقصود ہے، اس لیے کہ جو اپنے جہل سے ناواقف ہو اور خلاف واقع کا اعتقاد رکھتا ہو وہ اس شخص کے مقابلے میں زیادہ گمراہ اور جاہل ہے جو اپنے جہل سے آگاہ اور اس کا معترف ہے، کیونکہ ایسا شخص بسا اوقات معذور سمجھا جاتا ہے اور آیات اور ڈراوے اس کے حق میں کارآمد ہو جاتے ہیں۔ اور اس آیت کا فاصلہ لا یعلمون کو بنایا گیا اور اس سے پہلی والی آیت کا لا یشعرون کو بنایا گیا، اس لیے کہ صفاحت کے ذکر کی وجہ سے لا یعلمون میں صنعت طباق زیادہ ہے، اور اس لیے بھی کہ امور دینیہ پر مطلع ہونا اور حق و باطل میں امتیاز کرنا ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے نظر و فکر کی ضرورت ہے۔ رہا نفاق اور اس کا فتنہ و فساد تو وہ منافقین کے مشاہدے اقوال و افعال میں ادنا غور سے معلوم ہو سکتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کی سبق کی عبارت تھی اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کی وضاحت اور تشریح کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ الا انہم هم السفہاء کے اندر کیا مصنف علیہ رحمہ بیان کریں گے اللہ کی مراد کو اپنی طاقت کی حیثیت سے۔ تو اصل میں اس آیت میں دو چیزیں مقصود ہیں، ایک تو منافقین کی تردید ہے، ان کی رد کرنا ہے، اور دوسرا ان کی تحمیق میں مبالغہ کرنا، یہ بھی مقصود ہے۔ اب یہاں پر اصل میں گزشتہ دیکھا جائے تو ایک الزام لگایا تھا منافقین نے مومنین پر، یعنی منافقین نے مومنین کو صفاحت کی جانب منسوب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے الا انہم هم السفہاء سے ان کی تردید فرمائی اور ابلغ تردید فرمائی۔ ابلغیت کی وجوہ ان میں سے الا انہم هم المفسدون کے تحت وہ گزر چکی ہیں، اور مبالغہ فی التجہیل لا یعلمون سے ہے، کیونکہ اس میں یہ بتلا دیا کہ یہ لوگ اپنی نادانی سے بھی ناواقف ہیں، گویا جہل مرکب میں مبتلا ہیں۔ جہل مرکب میں گمراہی زیادہ ہے بمقابلہ جہل بسیط کے، کیونکہ مبتلا بجہل بسیط کا جہل زائل ہو سکتا ہے اور اس کو آیات قرآنی نفع دے سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی جہالت کا معترف ہے۔ جو اپنی جہالت سے ہی جاہل ہے اس کی جہالت کا خاتمہ تو تا روز قیامت تک ممکن نہیں ہے۔ یعنی ایک وہ بندہ ہے جو جاہل ہے لیکن اسے پتہ ہے کہ میں جاہل ہوں،
وہ پھر کہیں نہ کہیں جب اسے کوئی علم و معرفت کی بات ملے گی تو اسے وہ مانے گا اور اپنی جہالت کو دور کرے گا. لیکن دوسری جانب وہ جاہل ہے کہ جو اپنی جہالت سے بھی نا واقف ہے تو اس کے حق میں تو کوئی نصیحت اثر ہی نہیں کرے گی. وہ تو اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہی نہیں جبکہ ہے وہ جاہل، تو پھر اس کی اصلاح کیسے ہو پائے گی؟ تو لہٰذا جو منافقین ہیں یہ جہل مرکب کو لیے ہوئے ہیں کہ ان کی جہالت کبھی چھوٹنے والی ان سے نہیں ہے. اور اب جو ہے ہم بات کریں کہ وہ انما فصلت سے، کہ آیت میں پچھلی آیت میں کچھ اور فاصلہ تھا، یہاں کچھ اور ہے. اصل میں یہ ایک شبہ کا جواب ہے. شبہ یہ ہے کہ جو گزشتہ آیت کا فاصلہ لا یشعرون کو بنایا گیا اور اس آیت کا فاصلہ لا یعلمون کو کیوں بنایا، اس کے برعکس کیوں نہیں کیا؟ یعنی پیچھے لا یعلمون ہوتا، یہاں لا یشعرون ہوتا، یا دونوں جگہ یکساں کیوں نہیں کیا گیا؟ یا وہاں لا یشعرون تھا تو یہاں بھی لا یشعرون ہوتا، اچھا یہاں لا یعلمون ہے تو وہاں بھی لا یعلمون ہوتا. تو قاری صاحب نے اس کے دو جواب دیے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں صفاحت کا ذکر ہے اور لا یعلمون میں علم کا لفظ موجود ہے، اور ازرو صنعت طباق کے صفاحت کے لیے علم زیادہ موزوں ہے، کیونکہ صفاحت نادانی عدم علم کو مستلزم ہے. بس صفاحت اور علم کو جمع کرنا جمع بین المتضادین ہے. اور اکثر طباقاً اس لیے کہا کہ نفس طباق لا یشعرون سے بھی حاصل ہو سکتا تھا، کیونکہ عدم شعور بھی عدم علم کو مستلزم ہے. بس جب لا یشعرون فرماتے تو اس میں شعور کا بھی ذکر ہو جاتا جو علم کو مستلزم ہے، مگر چونکہ کئی واسطے آ جاتے ہیں اس لیے لا یشعرون میں وہ طباق نہیں جو لا یعلمون میں ہے. اچھا، دوسرا جواب یہ ہے کہ دونوں موقعوں پر منافقین سے ادراک کی نفی کرنی وہ متصور ہے. پہلی آیت میں انہیں مفسد قرار دے کر اور دوسری میں صفی بتلا کر، یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے سے، تو مطلب یہ ہوا کہ دونوں موقعوں پر منافقین سے ادراک کی نفی کرنی منظور تھی. تو اب لیکن افساد اور فتنہ انگیزی جو نفاق کا نتیجہ ہیں ان کو ان اقوال و افعال میں جو مشاہد تھے ادنی غور و تأمل کرنے سے معلوم ہو سکتے تھے. بس ان چیزوں کا علم بمنزلہ شے محسوس کے ہے، لہٰذا ان کے لیے شعور زیادہ بہتر ہے جو احساس کے ہم معنی ہیں، اور اس احساس کی نفی کے لیے لا یشعرون ہی موضوع ہے. اس کے برخلاف دین کے معاملات پر مطلع ہونا اور حق و باطل میں امتیاز کرنا ایسی چیزیں ہیں جو سرسری نظر سے نہیں جانی جا سکتی ہیں، بلکہ ان مخفی اور معمولی چیزوں کے لیے تدبر و تعمق اور نظر و فکر کی حاجت تھی. پس ان کے ادراک کی نفی کے لیے لا یعلمون ہی بہتر ہے جو معقولی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی طلبہ کرام، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اس کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت. اور پھر یہاں پر ایک چھوٹی سی میں وضاحت کر لوں جو وَإِنَّمَا فُصِّلَتْ کہا گیا. تو فصلت اصل میں ماضی مجہول کا صیغہ ہے، تفصیل سے لیا گیا ہے، یعنی یہ تفعیل مصدر سے، یہ فصلت ماضی فصلہ یفصل تفصیلا، اور پھر فصلہ ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پھر فصلہ فصلو فصلت واحد مؤنث غائب. اب اس کے معنی کسی کلمے کو فاصلہ بنا دینا کے ہیں، یعنی اب یہ نہ سمجھ آ رہی ہو کہ فاصلہ کسے بول رہے ہیں. فاصلہ اصل میں آیت کے آخر کو کہتے ہیں، اور طباق کا لفظ بھی آیا تو یہ اصل میں مفاعلتن کا ایک مصدر ہے، موافقت کے معنی میں آتا ہے، جیسے مطابقت بھی بولتے ہیں ہم. تو نصف فن بدی کی ایک یہ صنعت ہے جس کے معنی جمع بین المتضادین کے ہیں، یعنی دو اپوزٹ چیزوں کو، جو متضاد چیزوں کو جمع کرنا. جیسے خلق الموت والحیات، موت کو بھی پیدا کی، حیات کو بھی پیدا کیا، اس میں صنعت طباق ہے، کیونکہ اس میں موت و حیات جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، یکجا موجود ہیں. تو قاضی صاحب کی جو عبارت میں طباق ہے اس سے بھی یہی معنی مراد ہیں. تو
تو بہرحال چونکہ یہ بار بار ہمارے سبق میں استعمال ہوئے دو لفظ، ایک کہ فصلت اور دوسرا طباق، تو میں نے مناسب سمجھا کہ دونوں کی وضاحت کر دی جائے۔ تو آیت کے آخری حصے کو فاصلہ کہتے ہیں، اور طباق کا مطلب کیا ہے کہ دو متضاد چیزوں کے جمع کرنا، یہ طباق کا معنی ہے۔ تو جی یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت ہوگی، آپ نے سنا، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جہل بسیط اور مرکب میں فرق کیا ہے، واضح کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ فاصلہ کسے بولتے ہیں، اس کی تعریف سے پردے قلم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔